السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء، وقال اللہ تبارک وتعالی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نور اللہ، السلام علیکہ یا ذکر اللہ، السلام علیکہ یا حبل اللہ، السلام علیکہ یا صبغۃ اللہ، السلام علیکہ یا سیف اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا محمد مصطفیٰ، السلام علیکہ یا احمد مجتبیٰ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آنکھوں میں نور تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، آنکھوں میں نور تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، ہماری گفتگو والدین کے حقوق، پھر اس کے بعد اولاد کے حقوق، پھر اس کے بعد نکاح سے متعلق ہوئی تھی۔ آج ہماری جو گفتگو ہے وہ شوہروں پر بیویوں کے کیا حقوق ہے، اس سے متعلق ہماری آج کی گفتگو ہے۔ میں نے قرآن مجید سے 2 آیات مبارکہ کی جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یعنی تلاوت مکمل آیت کی نہیں کی بلکہ آیت شریفہ کے جز کی۔ کیا ہے وہ؟ فرمایا اللہ پاک نے الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حکمران بنایا ہے، بادشاہ بنایا ہے، لیڈر بنایا ہے، ان کو سرپرست بنایا ہے، نگہبان بنایا ہے، نگران کار بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ مردوں کو عورتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ فوقیت عطا فرمائی ہے، حکمرانی عطا فرمائی ہے، اور عورتوں کو شوہروں کی رعایا بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ پبلک بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھے گا کہ تو نے تیرے بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، تیرا سلوک اس کے ساتھ کیسا رہا، تو نے اس کے جو حقوق اللہ نے، اس کے رسول نے فرض و واجب کیے وہ صحیح طریقے سے ادا کیے یا نہیں کیے، اس کے بارے میں قیامت کے دن ہر بندے سے پوچھا جانے والا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی دوسری آیت کریمہ کے جز میں ارشاد فرمایا ہن لباس لکم، یہ میاں بیوی جو ہیں، یہ شوہر اور بیوی جو ہیں، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کا لباس ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیا فرمایا؟ عورتیں شوہروں کا لباس ہیں، شوہر عورتوں کا لباس ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں۔ اب لباس کے کیا معنی ہے، کیا مفاہیم ہیں، کیا مطالب ہیں؟ تو مفسرین کرام نے بہت ساری اس کی جو ہے تفاسیر بیان فرمائی۔ فرمایا کہ لباس سے مراد یہ ہے کہ لباس چونکہ کیا کرتا ہے؟ آدمی کے جسم کو ڈھک لیتا ہے، اس کے شرم کے چیزوں کو چھپا دیتا ہے۔ تو کیا ہے؟ مرد عورت کے شرم کے چیزوں کا محافظ ہے، اس کی پردہ پوشی کرنے والا ہے، اور عورت مرد کے شرم کے چیزوں کی پردہ پوشی کرنے والی ہے، اس کی حفاظت کرنے والی ہے۔ تو یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں؟ لباس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ لباس جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا، ہمارے کوئی بھی چیز اتنا زیادہ قریب نہیں ہوتی جتنا لباس ہمارے جسم کے قریب ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میاں بیوی کے لیے
اتنا قریب شخص ہے، اتنا قریب تر شخص ہے جیسے لباس جسم کے جو نا قریب ہوتا ہے، ایسے ہی شوہر کے لیے بیوی ایسے قریب ہے جیسے لباس جسم کے قریب ہوتا ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ قربت رکھنے میں اتنا قریب ہیں کہ ان کے اتنا قریب کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ شان اور یہ فضیلت ان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ اب دیکھیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا خطبہ آخرہ میں کہ لوگو، تم کو میں اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں اس بارے میں کہ تم اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ اور جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو رہا تھا تو آقا جانتے تھے اس وقت کے معاشرے میں یہ ماحول بنا ہوا تھا ہر گھر کا کہ عورت کو کیا ہے، جوتی کی نوک پہ رکھا جاتا تھا، عورت کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کے ساتھ ہر وقت گالی گلوچ کی جاتی تھی، فحش کلامی کی جاتی تھی، اور اس کو جو ہے بغیر گالی کے بات نہیں کیا جاتا تھا، غصے سے جھڑک کے بات کی جاتی تھی، اس کے ساتھ نوکروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ ایک معنوں میں نوکر تو کام کرتا ہے تو اسے تنخواہ دے دی جاتی، لیکن بیویوں سے، نوکروں سے بھی بدتر جو ہے نا خدمت لی جاتی، اور کیا کیا جاتا، ان کو اذیتیں طرح طرح کی، اس طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دی جاتی کہ وہ کیا کرے، شوہر کی بھی خدمت کرے، ساس سسر کی بھی خدمت کرے، اور نندوں کی بھی خدمت کرے، دیوروں کی بھی خدمت کرے، ان کے بھی کپڑے دھونے والی رہے، اور ان کے لیے بھی کھانا پکا کر دینے والی رہے۔ ذرا سا نمک کم پڑ جائے تو دستر اٹھا کر پھینک دیا جاتا، ذرا سا اگر وہ اونچی آواز میں بات کر دے تو اس کی چوٹی پکڑ کر دیواروں کے ڈچے دیے جاتے۔ یہ ظلم و ستم خواتین پر اس معاشرے کے اندر موجود تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال مبارک سے پہلے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تنبیہ کر رہے ہیں اور آگاہ کر رہے ہیں اور امت کو خبردار کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنے کا حکم دینے کے بعد ساتھ ہی فرماتے ہیں سرکار اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دیکھیے آپ، جب آدمی انتقال کرنے والا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہو، جو سب سے زیادہ اہم بات ہے اس کو نہیں بولتا۔ جب کبھی کوئی آدمی انتقال کرنے والا رہتا، اس کو کم وقت رہتا، محسوس ہو رہا میں انتقال کرنے والا ہوں، تو کیا کرتا انہیں، سب سے زیادہ اہمیت کی بات پہ زور دیتا انہیں، یہ بات کرو بول کے بولتا۔ کوئی وصیت کرنا ہے تو امپورٹنٹ بات کی وصیت کرتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کا حکم دیا وصال سے پہلے، تو ساتھ میں حکم دیا اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم شوہروں پر اللہ تعالیٰ نے کیا حق بیویوں کا فرض کیا ہے، کیا حق ہم کو بیویوں کا ادا کرنا ہے، ہم کس طرح ان کے ساتھ پیش آئیں، کیسا سلوک کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی۔ حضور نے فرمایا جب تم کھاؤ تو ان کو بھی کھلاؤ فرمایا۔ دوسرا حضور نے فرمایا کپڑا پہنو تو ان کو بھی پہناؤ۔ اور تیسرا فرمایا سرکار نے ان کو مت مارو۔ کیا فرمایا؟ ان کے چہروں پر مت مارو۔ مارنے کی اجازت دی حضور نے۔ بہت زیادہ نافرمان بیوی آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا تنگ کرتی ہے، اپنی ہی گاتی رہتی ہے، اپنی ہی ضد ہٹ درمی پر ٹکی بھی رہتی ہے، تو اس کو جو ہے نا سدھارنے کے لیے اگر آپ تنبیہ کے لیے اگر مارنا چاہتے تو مارو۔ کتنا مارنا یا رسول اللہ؟ تو حضور نے فرمایا چہرے پر مت مارو۔ ایسا نہ کرو کہ اس کے بال پکڑ کے دیواروں کے ڈیچے دے رہے، ایسا بھی مت کرو۔ جو ہاتھ میں اٹھا کے مار دے رہے، ایسا بھی مت کرو۔ بلکہ حضور نے فرمایا میں تم کو یہ حکم دیتا ہوں کہ اگر مارنا ہی ہو تو مسواک کی لکڑی سے مارنے کی اجازت دے رہا ہوں، بولے سرکار۔ اب مسواک جو کرتے نہیں دانتوں کو، وہ لکڑی کتنی رہتی؟ پہلے ایک بالش کی رہتی، ایک بالش 1.5 بالش کی رہیں گی، زیادہ سے زیادہ اگر بڑی بھی لے لیے تو۔ اب اس سے مارے تو کتنا مار لگتا بولو آپ؟ حضور نے فرمایا بس اگر کسی شوہر کو مارنا ہی ہے تو میں اسے بس اتنا مارنے کی اجازت دیتا ہوں کہ وہ مسواک کی لکڑی سے مارے، اس سے زیادہ مارنے کی اجازت نہیں ہے فرمایا سرکار نے۔ اور کیا فرمایا حضور نے؟ اس کو گالیاں مت دو فرمایا سرکار نے، اور اس کو لے جا کر اس کے ماں باپ کے پاس مت چھوڑ دو۔
اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی کمی ہے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرو، محبت سے سمجھاؤ، نہ سمجھے تو اس سے بات بند کر دو 1-2 روز کے لیے، پھر بھی نہ سدھرے تو کیا کرو، اس کو ڈراؤ کہ میں طلاق دے دیتا ہوں پھر بول کے، پھر بھی نہ سدھرے تو اس کو جو ہے نا اور تنبیہ کرنے کے لیے کیا کرو، لے جا کر اس کے والدین کے پاس 10-15 دن کے واسطے چھوڑ دو، فون بھی مت کرو، بات بھی مت کرو، تو نتیجہ یہ ہوگا اس کو احساس ہو جائے گا، پھر وہ دوبارہ تم سے بات کر کے تمہارے پاس آ کے حسن سلوک کے ساتھ رہنا گوارا کرے گی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کی روح سے کیا باتیں بتائی؟ پہلا تو یہ ہے شوہر کے اوپر حق جو اللہ نے فرض کیا ہے، مہر دینا، یہ یا تو جو ہے نکاح کے وقت دے دینا ہے، یا پھر نکاح ہو جانے کے بعد اس کے دینے میں جلدی کرنا، مہینے میں یا 2 مہینے میں یا 1 سال کے اندر یا 2 سال میں، جتنا جلدی ہو سکے آپ مہر ادا کر دینا، یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ بیوی کا حق دوسرا یہ ہے کہ ہم بستری کا حق، اس کے ساتھ آپ اس کے بستر میں سونا، اس کے پاس سونا، اس کے ساتھ محبت کی الفت کی بات کرنا اور اس کے ساتھ ہم بستر ہونا، یہ بیوی کا حق ہے، یہ ہر شوہر کے اوپر فرض ہے۔ اب ہر شوہر جو ہے نا اپنی بیوی سے کتنے وقفے، کتنی مدت کے لیے دور رہ سکتا ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی، آپ نے چاہا کہ یہ فتویٰ دے دوں کہ کون سا شوہر اپنی بیوی سے کتنا وقت کے لیے دور رہ سکتا ہے، اس سے زیادہ دور رہنا جائز نہیں، یہ فتویٰ دے دینا چاہا آپ نے۔ تو کیا کیا؟ آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، تو انہوں نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے دریافت فرمایا کہ دنیا کی جتنی بھی عورتیں ہیں وہ ساری عورتوں میں پاک دامن، باعزت، اپنے عزت اور عفت کی حفاظت کرنے والی اور ان جیسی کوئی عورت ہی نہیں ہے جن کی شان اللہ قرآن میں سناتا ہے۔ کیا سناتا ہے؟ یا ایھا النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کے عورتوں، اے نبی کے بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، یہ شان ہے جن کی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، دریافت کیا، سوال کیا کہ اے حفصہ بیٹی، تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، اپنے شوہر کے بغیر کتنی مدت تک کیا اکیلی رہ سکتی ہو؟ کتنی مدت تک اکیلی رہ سکتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا بس 4 مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکتی، بولے 4 مہینے سے زیادہ میں میرے شوہر کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ وہ عورت کا کہنا ہے جس کی شان اللہ قرآن میں سنا رہا ہے، یا ایھا النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کے بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو حضور یہ شوہر کا حق ہے کہ وہ کیا کرے، نکاح کرے تو اپنے بیوی کے ساتھ رہے، اور جائے اگر سفر پر تو وہ سفر پر جانا بھی اس کا صرف 4 مہینے سے زیادہ کا نہ ہو۔ 4 مہینے سے زیادہ بیوی سے دور رہنے اور بیوی سے جو ہے نا اتنا دور رہنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اگر وہ شریعت کے خلاف کام کرے گا، اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کام کرے گا، تو نتیجہ تو اس کو بھگتنا ہی ہوگا۔ وہ سال ہا سال بیوی کو چھوڑ کر اگر جو ہے سعودی عرب میں رہے گا یا دوسرے کنٹری میں رہے گا، بولے گا کہ میں کمانے کے لیے گیا ہوا ہوں، تو بیوی کا جو ہم بستری کا حق ہے وہ کون ادا کرے گا؟ بولیے کون ادا کرے گا؟ تو جو نکاح اس نے کیا ہے یہ حقوق ادا کرنے کے لیے کیا ہے۔ اگر وہ سعودی میں کمانے کے لیے جانا ہی ہے، اس کو وہاں جائے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، تو جہاں وہ رہتا ہے وہاں اپنی بیوی کو رکھے، یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر نہیں رکھے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا وہ وہاں کمانے میں مشغول ہوگا، یہاں پر جب بیوی کو اس کی ضرورت محسوس ہوگی تو وہ دوسروں کی طرف جو ہے نا راغب ہوگی، دوسرے جب اس کو چھیڑنے لگیں گے، دوسرے جب اس کی طرف جو ہے نا توجہ کریں گے تو وہ ان کے ساتھ غلط تعلقات قائم کر لے گی۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو پسے پشت ڈال دیا ہے، پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے، جس کے نتیجے بہت سنگین صورتحال کی صورت میں ہم کو بھگتنے پڑتے ہیں، خاندانوں کی عزتوں پر آنچ آ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ اللہ کے رسول نے بتایا تھا یہ حق ہے بیوی کا، اور شوہر اس کی طرف توجہ دیتا ہی نہیں ہے، والدین اس کی طرف اپنے بیٹے کو توجہ دلاتے ہی نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے 2-2 سال 3-3 سال بیوی کو چھوڑ کر وہ رہے گا، یہ جوانی کی حالت میں ہے
تو اس کے قدم لڑکھڑائیں گے کہ نہیں لڑکھڑائیں گے؟ وہ بہکے گی کہ نہیں بہکے گی؟ تو یہ اس کا حق ہے ہم بستری کا کہ شوہروں کو ان کے بیویوں کے ساتھ رکھا جائے. یہ دوسرا حق ہے جو اللہ کے رسول نے فرض کیا ہے، اللہ اس کے رسول نے شوہر پر، یہ لازم اور ضروری ہے. تیسری بات دیکھو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، ہمارے آقا کا طرز اور طریقہ کیا تھا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھی، ایک نہیں دو نہیں، کتنی ازواج مطہرات تھی؟ 11. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زوجہ کا ایک دن مقرر کر رکھا تھا. 11 دن سے زیادہ کسی زوجہ سے دور نہیں رہتے تھے سرکار. سیریل وائز نمبر مقرر تھے، کبھی ان کے پاس کبھی ان کے پاس، باری مقرر تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ہر زوجہ سے اس طرح الفت اور محبت فرماتے سرکار کہ سب ازواج مطہرات یہ کہتی سرکار مجھ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتے. یہ انداز تھا حضور کے ملنے کا، ملاقات کرنے کا، اور ان سے الفت اور محبت کی پیار کی بات کرنے کا. اور دوسرا دیکھیے آپ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد روزانہ پڑھتے تھے، بھلے کسی بھی زوجہ کے گھر میں ہو. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے حجرے کی باری تھی اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بستر میں آرام فرما تھے. اور جب تہجد کا وقت آیا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں رات کے اس کچھ حصے میں تہجد پڑھ لوں، اللہ کی عبادت کر لوں، اللہ کے حضور رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگوں. تو حضور نے مجھ سے اجازت طلب کی. فرمایا سرکار نے کیا پوچھا؟ سرکار نے تہجد پڑھنے کے لیے سرکار فرماتے ہیں اے عائشہ مجھے کیا اس بات کی اجازت دیتی ہو کہ میں اللہ کے حضور کچھ دیر عبادت کر لوں؟ یہ سرکار نے اجازت طلب فرمائی. دیکھیے آپ، اللہ کے رسول ہیں، ساری کائنات ان سے اجازت لینے کی خواہش مند ہے. اور وہ شوہر کا جو ہے نا، یعنی شوہر کو کس طرح اپنے بیویوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے یہ دکھا رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث تو آپ نے بارہا سنی ہے کہ اگر شوہر بیوی کو بستر پر بلائے اور بیوی نفل عبادت میں رات بھر رہے تو حدیث پاک میں حضور نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اس حال میں مر گئی تو جہنمی ہوگی. شوہر بلاتا رہے بستر پر، وہ اللہ کی عبادت میں، نفل عبادت میں رات بھر کھڑی رہے، لعنت برستی ہے. تو یہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے، یہ مرد کے لیے بھی ہے. اگر بیوی کو بستر پر تڑپتا چھوڑ کر وہ بلاتی رہے اور یہ نفل عبادت میں رات بھر کھڑا رہے تو لعنت خدا اس پر برستی ہے، لعنت ملائکہ اس پر برستی ہے. وہ عبادت نہیں ہے، اس سے وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکتا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، بیوی کا یہ مقام اللہ کے رسول نے بتایا کہ ایک طرف اللہ کی عبادت ہے، نفل عبادت کی بات ہو رہی ہے، نفل عبادت، ایک طرف اللہ کی عبادت ہے نفل، اور دوسری طرف کیا ہے؟ بیوی ہے. تو وہ نفل عبادت کو چھوڑ کر وہ بیوی کے ساتھ بستر میں رہے تو رات بھر نفل عبادت کرنے سے افضل ہے بیوی کے ساتھ سونا. یہ مقام اور مرتبہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ علموا نساءکم، سورۃ النور فرمایا سرکار نے، تم اپنے بیویوں کو علم دو سورہ نور کا. کیوں دو؟ اس لیے کہ اس میں میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں گفتگو بیان کی گئی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسا رہیں، ان کی ازدواجی زندگی کیسا گزرے، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں سورہ نور میں بیان فرمایا تفصیلی طور پر. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم علم سکھاؤ، تم تفسیر اور ترجمہ اور اس کی وضاحتیں سناؤ، اپنی بیویوں کو علم سکھاؤ. کس کا؟ سورہ نور کا فرمایا سرکار نے. اگر بیوی اپنے ماں باپ کے پاس شوہر کے حقوق والی تعلیم نہ پائی اور جو ہے نا اس کو کیا کیا زندگی میں کیسے کیسے مراحل پیش آئیں گے، وہاں کیسے اس کو نبھانا ہے، یہ بات کا اس کو علم نہیں ہے، جاہل ہے، تو حضور نے فرمایا شوہر کی ذمہ داری ہے وہ کیا کرے؟ اپنے بیویوں کو علم دے اور اس کے لیے علم کے راستے کھولے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے صرف صحابہ ہی حضور کے پاس سننے کے لیے نہیں آتے تھے. ہوتا یہ تھا کہ روزانہ صحابہ ہی سننے آ رہے، مجلسوں میں صحابہ ہی رہ رہے. تو صحابیات نے ایک دن آ کر حضور سے عرض کر دیا، اکٹھا ہو کر آئی صحابیات، یا رسول اللہ کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں؟
آپ کے چہرے انور کو تکے کہ آپ صرف صحابہ اکرام کے ہی نبی ہیں، ہمارے نہیں ہیں؟ یا رسول اللہ ہم بھی تو آپ کو سننا چاہتے ہیں، آپ کی مجلس سے فیض پانا چاہتے ہیں، آپ صرف مردوں کو ہی سناتے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی ایک دن منتخب فرما دے سرکار، ہمارے لیے بھی کیا ہے کوئی ایک دن آپ کی ملاقات کا اور آپ کی مجلس میں بیٹھ کر استفادہ حاصل کرنے کا بنا دیں۔ تو حضور نے ان کے وہ مطالبے کو پورا فرمایا۔ 8 دن میں ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دن تعلیم کے لیے خواتین کے واسطے خاص کیا۔ تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے، اپنے بیویوں کے لیے تعلیم کے راستے ہموار کرے۔ کیا ہے، فون تو دلا دے رہے، نیٹ تو ڈلوا دے رہے، سیریل دیکھ لیتے بیٹھ رہے، فلمہ دیکھ لیتے بیٹھ رہے، تو بیگم کو یہ شوق دلانا کہ بیانات بھی سنیں، علماء کے بیانات سنیں، اور کیا ہے علماء کے خطابات سنیں، اس میں بھی وہ لوگ اپنا وقت صرف کریں، یہ طرف بھی توجہ دلانا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ بات گوشے گزار ہوئی؟ آگے دیکھیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑا فراہم کرنا، مکان فراہم کرنا اور اس کے کھانے کو فراہم کرنا یہ شوہر کے اوپر فرض ہے۔ لباس میں کیا ہے، سال میں کم از کم 2 جوڑے، اس کی حیثیت کے مطابق، شوہر کی حیثیت کے مطابق۔ ایسا نہیں کہ بیوی بولیں گی 45,000 کا ایک جوڑا ہونا بولیں گی، 50,000 کا ایک جوڑا ہونا بولیں گی، ویسا خواہشات اگر کرے گی تو وہ پورے کرنا لازم نہیں ہے۔ یہاں بات جو رہی ہے 2 جوڑے لباس، مطلب وہ شوہر کی کمائی اور اس کی استطاعت اور طاقت کے مطابق نیا لباس جو اچھا ہو، وہ آسانی کے ساتھ دلا سکے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی قرضے میں گرفتار ہوئے کے، تو وہ 2 لباس جو ہے اپنی بیوی کو سال میں دلانا اس کے اوپر لازم ہے۔ اور کم از کم 2 وقت کی روزی پیٹ بھر اس کو فراہم کرنا یہ شوہر کے اوپر لازم ہے۔ اور اس کے لیے مکان فراہم کرنا، یہاں مکان کی بات آتی ہے تو دیکھیے ہمارے پاس معاشرے میں یہ بھی ایک جو ہے نا عورتوں کے اوپر ظلم ہے۔ جب کوئی بیوی اپنے شوہر سے مطالبہ کرتی ہے کہ بھائی یہاں پر جو ہے نا میری طبیعت خراب ہو رہی ہے اور مجھے پوری ذمہ داریاں ادا کرنا، پورے رشتہ داروں کے ساتھ نبھانا، پھر ان کے کپڑے دھونا، ان سب کو پکا کے دینا، اس میں میری طبیعت پوری طریقے سے خراب ہو رہی ہے، لہذا میرے لیے الگ مکان فراہم کرو۔ یہاں پہ کوئی بھی آ جا رہے، میرے روم میں آ جا رہے، کوئی بھی چیز لے رہے، تو مجھے اس سے تکلیف اور اذیت ہو رہی، میرے لیے الگ مکان فراہم کرو۔ تو یہ عورت کا حق ہے، انہیں یہ چیز شوہر سے مطالبے کے طور پہ عرض کر سکتی، اور شوہر کے لیے یہ مطالبہ پورا کرنا فرض ہے، لازم ہے۔ بات گوشے گزار ہوئی؟ تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ارے اب بھی شادی ہوئی الگ ہو جاتے بولے، والدین خاص طور پہ اس طرف یہ کرتے۔ تو آپ جو ہے خوش ہوں کہ بیوی کا حق شوہر ادا کرنے والا بن رہا ہے، وہ آپ سے لڑ کر جھگڑ کر تو الگ نہیں ہو رہا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ تو بیوی کو الگ رکھنے کا یہ کیا ہے، شوہر کے اوپر لازم اور فرض حق ہے کہ وہ کیا کرے، بیوی کو الگ مکان فراہم کرے، بھلے کرائے کا ہی کیوں نہ ہو، الگ فراہم کرے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ الگ ہو گیا تو والدین کو بھول جا رہا، والدین کی خدمت ہی نہیں کر رہا، وہاں پہ جا رہا ہی نہیں، سلام ہی نہیں کر رہا، فون پہ تک بات نہیں کر رہا، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو شوہر کی ذمہ داری ہے، ادھر جس طرح بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے تو بیوی کے مکان الگ فراہم کرنے کے بعد والدین کے حقوق ساخت نہیں ہو جاتے، والدین سے جا کر روزانہ ملاقات کرے، روز نہیں ہو سکتا، 2 دن میں ایک بار، 3 دن میں ایک مرتبہ جا کر ملاقات کرے، ان کے ساتھ وقت بتائے، پیار محبت سے گفتگو کرے، ان کی خدمت کرے، ان کے لیے خرچے کے واسطے کچھ دے سکتا ہے تو دے، اس طریقے سے کیا کرے، والدین کی خدمت کرے، ان کے اچھے برے میں جو ہے ان کا ساتھ دے۔ تو شوہر کے اوپر فرض ہے کہ وہ بیوی کے لیے کیا کرے، مکان فراہم کرے۔ لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے تو بیوی کو بھی پیار سے سمجھائے، والدین کو بھی پیار سے سمجھائے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے شوہر کی اتنی کمائی نہیں ہوتی، والدین کا ذاتی مکان ہوتا، سب مل کر کیا اچھے برے میں ساتھ دیتے رہتے ایک دوسرے کا، تو ویسے موقع پر اگر بیوی اگر الگ مکان کا مطالبہ کر دے اور الگ مکان شوہر اس کو فراہم کرے تو ویسی صورت میں اس کے لیے بہت ساری مصیبتیں پریشانیاں آ جائیں گی، کیونکہ اس کی کمائی اتنی نہیں ہے، دوسرے بھائیوں کے ذریعے جو آتی ہے اکٹھا کمائی پر گزارا ہوتا ہے۔ تو ویسی صورت میں بیوی بھی سمجھے کہ شوہر کی جو ہے نا یعنی کمائی اتنی نہیں ہے کہ الگ مکان اس کو فراہم کر سکے، تھوڑا صبر کر لے، کیا کرے، جس طرح جو ہے نا اس کے والد والدہ، اس کے اپنے والد والدہ جس طرح اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے اور وہ اس کے اوپر میرے والد والدہ ہے بول کے صبر کر لیا کرتی تھی، ایسے ہی یہاں پر ساس سسروں کی ڈانٹ ڈپٹ پر کیا کرے، صبر کر لے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ایسا اجر و ثواب کہ جس طرح مرد جہاد میں جا کر
کافروں سے مقابلہ کرے، لڑے، تو اس کو جو ثواب دیا جاتا ہے اسی طرح ثواب وہ عورت کو دیا جاتا ہے جو شوہر کی خاطر کیا کرے، مصیبتوں کو برداشت کرے، اسے بھی وہ ثواب دیا جاتا ہے۔ یعنی جب تک وہ اس پر صبر کر رہی ہے، اللہ کی راہ میں جہاد میں ہے، وہ بات گوشے گزار ہوئی۔ یہ اجر و ثواب جو ہے نا اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ دیکھیے آپ، پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنی پیاری بات آقا علیہ السلام نے فرمائی، ہر بات رسول پاک کی پیاری ہے۔ فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم، فرمایا سرکار نے، یہ ترمذی شریف کی حسن صحیح حدیث پاک ہے۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے سب سے زیادہ اچھے اخلاق ہوں۔ فرمایا اب دیکھو وہ اچھے اخلاق سب سے زیادہ کس کے ساتھ اچھے ہو، آگے وضاحت فرمائی، تم میں سب سے بہترین اخلاق والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنے بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ فرمایا سرکار نے، کیا فرمایا، اپنے بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا یہ اللہ رسول کے پاس سب سے اکمل ایمان والا ہے، سب سے اعلیٰ ایمان کو پہنچا ہوا ہے۔ حضور نے اب اس بندے کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ اپنے بیوی کے ستانے پر، اس کے ضد پر، اس کی ہٹ دھرمی پر صبر کرتا ہے، اس کے ڈھکیل دینے پر، اس کے جو ہے نا یعنی بڑھ چڑھ کر گفتگو اونچی کرنے پر صبر کر لیتا ہے، تو حضور نے فرمایا اس کو روزانہ روزہ رکھنے، روزانہ رات بھر عبادت کرنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ فضیلت ہے اس شوہر کی جو اپنے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ اور آقا نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے شوہر اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا رہنے والے ہیں، وہ سب شوہروں میں سب سے بہترین اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا میں ہی ہوں، فرمایا سرکار نے۔ اب دیکھیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہوتی تو ان کا برتاؤ اور دیگر امہات المومنین حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، یہ سب ازواج مطہرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان لوگوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا، حضور کے ساتھ کیسا پیش آتے تھے۔ کئی مرتبہ ان کی والدائیں، کئی مرتبہ ان کی مائیں، امہات المومنین کی مائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے آتی تو ایک مرتبہ دیکھی کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے سینے پر ہاتھ لگا کر پیچھے ڈھکیل رہی ہے۔ یہ دیکھی تو انہوں نے ڈانٹ دیا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ڈانٹ دیا، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں جتنا کیوں نہ اس سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات کرتی ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، مگر اس کے باوجود سرکار وہ ڈانٹنے والے اشخاص سے فرماتے ان کو ڈانٹا نہ کرو، ان کو چھوڑ دیا کرو، میں خود ہی چاہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ ایسا کریں، لڑے جھگڑے ناراض ہوں، میں ان کو مناؤں، ان کے ساتھ محبت کروں، ان کے ساتھ پیار کا سلوک کروں۔ حضور نے فرمایا میں ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا چاہتا ہوں، فرمایا سرکار نے۔ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ناراض ہو گئی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی بات پہ ناراض ہو گئی۔ اب کیا ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منا رہے ہیں، مانتی ہی نہیں ہے، بات کرتی ہی نہیں ہے سرکار سے، ناراض ہو بیٹھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے عائشہ، ایک کام کریں گے، میری غلطی ہے یا آپ کی غلطی ہے، ہم دونوں میں جو گفتگو بند ہو گئی، اس میں غلطی کس کی ہے، اس بات پر ہم کسی کو جج بنا لیتے ہیں بولے، اور جج بھی میں نہیں بناتا ہوں، تم اپنی طرف سے ڈیسائیڈ کرو، اپنی طرف سے منتخب کرو کس کو جج بنیں گے، اس کے سامنے تمہاری بات رکھو، میں میری بات رکھتا ہوں، پھر وہ جو فیصلہ دیں گا جج، اپن اس کے اوپر عمل کر لیں گے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، پھر کس کو بنیں گے جج؟ حضور فرمایا آپ بولو۔ وہ بولی کہ جو ہے ابا جان کو بنا لیتے ہیں، بولے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار فرمایا جو تم مناسب سمجھو، مگر میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ ہم دونوں آپس کے جھگڑے کو کیا کر لیں، ختم کر لیں، ہم دونوں ہی آپس میں ایک دوسرے کی گفتگو کر کے ختم کر لیں، ابو بکر کو بیچ میں نہ لائیں تو بہتر ہوگا۔ وہ بولی کہ جو ہے نا نہیں، کیوں آپ گھبراتے ہیں اس بات پر کہ وہ میرے ابا ہیں، وہ میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے؟ سرکار فرمایا اگر ایسا ہی ہے تو پھر لا لیتا ہوں ابو بکر کو۔ سرکار تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
سارا ماجرا سنایا اور فرمایا کہ ابو بکر کرنا کچھ بھی نہیں ہے، بس آپ کو میری اور عائشہ کی بات سننی ہے، پھر اس کے بعد آپ کو خالی فیصلہ سنانا ہے، وہاں کچھ بھی آپ ڈانٹ ڈپٹ وغیرہ کچھ نہیں کرنا ہے، بس خالی آ کے فیصلہ سنا دے کے چلے جانا ہے آپ کو، ہم دونوں آپ کو کیا ہے جج بنا رہے۔ گھر میں تشریف لائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لانے کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے عائشہ آپ پہلے سناتے یا میں پہلے سناؤں؟ بولے آپ پہلے سناتے یا میں پہلے سناؤں؟ تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ پہلے سنائیے، مگر جو بھی بات ہے درست درست سنائیے۔ بولے یہ سنتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ جلال سے سرخ ہو گیا، ایسا تماچا مارے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ منہ میں سے خون نکلنے لگا۔ سرکار ہاتھ پکڑ لیے ابو بکر صدیق کو باہر لے جا کے بولے تم کو خالی فیصلہ سنانے کے لیے بلائے تھے، مارنے کے لیے نہیں بلائے تھے، اور اندر آ کر فرمایا عائشہ میری بات مان لیتی تو یہ نہ ہوتا۔ بولے سرکار سمجھ گیا تب؟ تو یہاں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ صبر فرماتے، تحمل فرماتے اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے، اور حضور کا گھر والوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک تھا کہ سرکار جب گھر میں آتے تو اگر وہ پکا رہی ہیں تو ان کے لیے لکڑیاں لا کر فراہم کرتے، چولہے میں لگاتے، ان کا ہاتھ بٹاتے تھے سرکار، ترکاری وغیرہ کاٹنے میں ہاتھ بٹاتے تھے سرکار، اگر وہ کچھ پکا رہی ہے پانی کی ضرورت ہے تو پانی لا کر فراہم کرتے تھے سرکار۔ اس طریقے سے اپنے خود کے کام تو سرکار خود کیا کرتے تھے، جیسا کہ کپڑے دھو لینا ہے، آنکھوں میں سرما لگانا ہے، سر میں تیل لگانا ہے، کپڑوں کو درست کر کے رکھ لینا ہے، تہہ کر کے رکھ لینا ہے، بستر کو جھٹک کے بچھانا ہے، یہ سب کام سرکار اپنے خود کے خود کر لیتے ہوئے امہات المومنین کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ اس طرح پیش آتے جیسے ایک دوست اپنے دوست کے ساتھ پیش آتا ہے۔ ایک مرتبہ سفر پر تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے ساتھ تھی سفر پر، تو واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ ہوا تو خیمے لگ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیموں کے پیچھے، ڈیروں کے پیچھے سیر کے لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو لے گئے۔ وہاں فرمایا اے عائشہ چلو رننگ لگاتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں دونوں میں کون جو ہے اول جاتا ہے، وہ فلاں جگہ کی چیز فلاں درخت کو چھینے کا ہے، کون اول جا کے چھیتا ہے دیکھیے۔ بولے تو اس طریقے سے حضور پیش آتے تھے۔ امہات المومنین میں سے ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دوڑ لگائے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی صحت مبارک اچھی تھی، یعنی موٹے تازے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور میں دبلی پتلی تھی، تو میں بہت زیادہ تیز دوڑنے لگی اور جا کر میں نے پہلے چھین لیا وہ درخت کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے تو حضور مسکرائے اور فرمایا یہ تمہارا فرسٹ آنا میرے اوپر ادھار ہے۔ بولے پھر دوسرے موقع پر ایسے ہی سفر پر نکلے تو حضور نے فرمایا وہ ادھاری باقی ہے، چلو دوڑ لگاتے ہیں۔ پھر دوڑ لگائے، وہ موقع پر ایسا تھا کہ یہ موٹی تازی تھی، صحت مند تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دبلے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے پہنچ گئے، یہ بعد میں پہنچی۔ حضور نے فرمایا حساب برابر ہو گیا۔ ایک مرتبہ ایک باورچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان مبارک کے پاس، یہودی تھا وہ، اور حضور کا بہت عاشق تھا، چاہنے والا تھا، اس نے چاہا کہ حضور کو دعوت دوں، تو حضور کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے گھر پہ میں نے کچھ اسپیشل جو ہے ڈشز تیار کی ہیں، تو آپ میرے پاس دعوت میں تشریف لائیے۔ صرف تنہا حضور کو دعوت دیا ہو، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ میری زوجہ عائشہ کو بھی دعوت ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا تو پھر مجھے بھی تیری دعوت قبول نہیں۔ بولے سرکار، وہ بولے یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے میرے پاس، بہت عاجزی کرنے لگا۔ سرکار نے فرمایا میرے ساتھ عائشہ کو بھی دعوت ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ سرکار نے فرمایا تو پھر جا، تیری دعوت مجھے قبول نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ اس نے یہی عرض کیا، حضور نے یہی جواب دیا۔ تو چوتھی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ سرکار بغیر زوجہ کے تشریف لانے والے نہیں ہیں، لہذا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کو بھی دعوت ہے۔ تو جب سرکار نے دعوت قبول فرمائی اور ساتھ تشریف لے گئے تو پتہ یہ چلا کہ اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ سواریوں پر بٹھا کر جانا
رسول پاک کی سنت ہے، اور اپنے بیویوں کے ساتھ ایسا کھیلنا جیسے دوستوں کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں سرکار کی سنت ہے، اپنے بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا رسول پاک کی سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ بٹھا کر اپنی ازواج مطہرات کو دستر پر تناول فرماتے تھے، اور جہاں سے وہ پیالے میں پی کر پانی رکھتی، حضور وہ پیالہ اٹھا کے وہیں اپنے لب لگاتے جہاں زوجہ نے لب لگائے تھے، اور وہ جو ہے گوشت کھا کر اگر بوٹی رکھ دی، حضور وہی گوشت کو اٹھاتے اور جہاں سے ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کھایا وہیں سے تناول فرماتے۔ سفر پر جاتے تو سرکار اپنی زوجہ کو بوسہ لے کر باہر تشریف لے جاتے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا مسواک بغیر دھوئے کے ویسے ہی ام المومنین عائشہ صدیقہ استعمال کرتی، اور وہ بغیر دھوئے کے رکھتی، سرکار اسے بغیر دھوئے کے اپنے منہ میں مسواک کرنے کے لیے اٹھا لیتے۔ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج دیا ہے قیامت تک آنے والی امت کو کہ تم اپنے بیویوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرو، اگر باہر سفر پہ جاؤ تو کچھ اپنے بیویوں کے لیے تحفہ لا لیا کرو۔ دیکھو وہ دن رات کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، گھر میں جھاڑو جھٹکا کرتی ہے، یہ کام کاج کرنا اللہ نے بیوی کے اوپر فرض نہیں کیا ہے۔ میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ شریعت کے جتنے مسائل کے کتب ہے سب اٹھا کر دیکھ لو، میں نہیں کہتا میری بات کو مانو، سب مفتیوں سے پوچھ لو یہ بات کہ ہر کوئی یہی کہے گا کہ بیوی کے اوپر یہ فرض نہیں ہے وہ کھانا سالن پکا کر دے، یہ بیوی کے اوپر فرض نہیں ہے وہ جھاڑو جھٹکا دے، وہ بیویوں کے اوپر فرض نہیں ہے کہ وہ بچوں کو جو ہے اسکول سے آئے تو ہوم ورک کرانے لے کر بیٹھے، وہ ان کے کپڑے دھوئے، ان کو پہنائے لباس، شوہر کو جو ہے نا توشہ تیار کر کے دے، بچوں کو ٹفن تیار کر کے دے، یہ بیویوں کے اوپر فرض نہیں ہے۔ وہ ساس سسر کی خدمت کرے، یہ بیویوں کے اوپر فرض نہیں ہے، یہ اللہ نے فرض نہیں کیا ہے، مگر اس کے باوجود بیویاں یہ سب کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہے؟ آپ کو روٹیاں بنا کر دیتی ہیں، جو آپ خواہش کرتے ہیں وہ میٹھے پکا کر دیتی ہے، بریانیاں بنا کر دیتی ہیں، تہاریاں بنا کر دیتی ہے، لذیذ لذیذ غذائیں آپ کو تل بھن کر فراہم کرتی ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ آپ سے کوئی تنخواہ لیتی ہے یا آپ ہر مہینہ ان کو کچھ تنخواہ دیتے ہیں؟ بولیے آپ گھر میں اگر ایک نوکرانی پکانے کے لیے رکھ لیں تو اس کو تنخواہ کتنی دینی پڑتی پتہ چل جائیں گا۔ جھاڑو جھٹکے کے لیے رکھے تو نے بول دیتی ایک ٹائم ہی برتن دھونے آتی، ایک ہی ٹائم کے کپڑے دھوتی، ختم، اس پہ 2000 روپے ہونا بوری نہیں بوری نوکرانی۔ آپ اپنی بیوی کو کیا دے رہے اس احسان کے بدلے میں؟ وہ اگر یہ احسان کرتی ہے آپ پر تو اس کو فضیلت اللہ عطا کرنے والا ہے، کیا کہ حضور نے فرمایا جب تک وہ یہ کاموں میں گھر میں مشغول رہے گی وہ جہاد میں اگر اس حالت میں مر گئی تو جنتی ہے، فرمایا سرکار نے۔ یہ شان اور یہ مرتبہ عورت کے لیے اللہ کے رسول نے فراہم کیا ہے، مگر فرض نہیں ہے یہ چیز اس کے اوپر۔ حتیٰ کہ بچہ اگر پیدا ہو جائے تو اس کو دودھ پلانا ماں کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اگر انہیں بول دی میرے چھاتیاں بڑے ہو جاتے میں نہیں پلاتی بولے تو باپ کے اوپر لازم ہے انہیں کیا کرنا، دودھ کا انتظام بیٹے کے لیے فراہم کرنا، یا تو دودھ والی دائی کو رکھ لینا یا پھر دودھ کے پاؤڈر لا کے اس کو پلا کے بچے کی پرورش کرنا۔ تو بیوی کے اوپر فرض نہیں ہے، مگر وہ اپنے تمہارے بچوں کو پالتی بھی ہیں، دودھ بھی پلاتی ہیں، ہر قسم کی تکلیفیں اذیتیں برداشت کرتی ہیں، تو اس کے بدلے میں وہ کیا چاہتی ہیں کہ شوہر اس کے ساتھ پیار کا برتاؤ کرے، محبت کا سلوک کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم کیا کریں، جب اپنے بیویوں سے ملنے کے لیے ملاقات کے لیے جاب سے واپس جائیں تو کچھ نہ کچھ اس کے لیے لے کر جائیں، کچھ تحفہ لے کر جائیں، شادی کی سالگرہ کے موقع پر ہی صحیح کچھ آپ کی حیثیت کے مطابق اس کو گفٹ کر دیں، اس طریقے سے اس کا دل بہلا دیں۔ اگر ایگزیبیشن آ جائے تو بیوی کے ساتھ وہاں سیر کے لیے جائیں، کبھی باہر پکنک کے نام پر ہی صحیح اس کو کچھ کھلانے باہر لے جائیں، اس طریقے سے اس کو اپنے ساتھ لے جا کر اس کا دل بہلائیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب آقا کی ایک حدیث سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے بیویوں کو اپنے ہاتھ سے لقمے کھلاؤ، فرمایا جب تم لقمے کھلاتے ہو تو اللہ تم کو عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا حلال کمائی کما کے شوہر
جب اپنے بیویوں کو حلال لقمہ کھلاتا ہے تو وہ روپیہ وہ پیسہ باہر یتیموں پر مسکینوں پر غریبوں پر اور اللہ کی مساجد کی تعمیر میں دینے پر اور اللہ کے بیت اللہ کا حج کرنے پر خرچ ہو جائے تو جتنی فضیلت ملتی ہے اس سے بھی 1000 گنا زیادہ فضیلت وہ کمائی پر ملتی ہے جو بندہ حلال کمائے اور بیوی کو کھلائے فرمایا۔ تو بیویوں کو کھلانا اپنے ہاتھ سے حضور کی سنت ہے، اس پر اجر و ثواب ہے۔ اگر آج کوئی بیٹا کر دے قیامت ہو جاتی ہے گھر میں۔ اب باپ کہنے لگتا ہے جورو کا غلام ہو گیا، ماں پٹا بولے نکل گیا، بولتے نہیں بولتے؟ ہاں، ماں بولنے لگتی ہے جملے۔ تو کیا ہے یہ ماں باپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا وہ کام کر رہا ہے جو اللہ کے رسول نے کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ثابت ہے وہ کام کیا ہے۔ اس پر خوش ہونے کے بجائے ناراض ہوتے ہیں، اور خوش کدھر ہوتے ہیں؟ جہاں شریعت کی مخالفت کرتا ہے وہاں پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے نظام کو بدلنے کی سخت ضرورت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو بیویوں کے حقوق ہم کو اس طریقے سے ادا کرنے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی حق کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا آئندہ جمعے کا خطاب شوہروں کے کون سے حقوق بیویوں کو ادا کرنے اس پر ہوگا۔ کہیں شوہر ناراض ہو جائیں گے، بیویوں کے تو ادا کرنے کا ہے مگر بیویوں کو شوہروں کے کیا ادا کرنا ہے، تو انشاءاللہ